ایجوکیشن کیا ہے؟ ایجوکیشن کا تعلق جاب، سروس اور اپنے آپ کو ارننگ اینیمل بنانے سے نہیں ہے۔ ایجوکیشن کا تعلق اپنے آپ کو باشعور بنانے سے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ موجودہ زمانہ ڈیولپ کر ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں پر ایجوکیشن کے بعد ہی آپ کی معاشیات بھی ٹھیک ہوگی۔ میں نے ان 3 پوائنٹس میں معاشیات کو شامل نہیں کیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں معاشیات، اقتصادیات، اکنومی یعنی ارتھ ویوستھا، کسی قوم کی آرتھک استھتی، وہ ایجوکیشن ہی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایجوکیشن آ گیا تو خود بخود معاشیات بھی ٹھیک ہونے لگے گی۔ اسی لیے میں نے اس کو، معاشیات کو، اکنومی کو ان پوائنٹس میں شامل نہیں کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایجوکیشن کیا ہے؟ ایجوکیشن اپنے آپ کو باشعور بنانا ہے، خود کو سمجھنا، دنیا کو سمجھنا اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کا نقشہ تیار کرنا۔ اب غور کیجئے کہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا، جب ریولیشن شروع ہوا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ اسلام کی بنیاد وحدانیت، رسالت اور آخرت پر ہے، یعنی مونوتھیزم۔ اس پورے برہمانڈ کا، کائنات کا ایک کنٹرولر ہے جس کو قرآن میں عربی زبان میں اللہ کہا گیا ہے۔ رسالت یعنی اس دنیا میں انسانیت کے قافلے کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پروفٹ ہوڈ کے سلسلے کو جاری کیا ہے۔ آخرت یعنی موجودہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ موجودہ دنیا ایک فانی دنیا ہے۔ یہاں انسان کو فار دا سیک آف ٹیسٹ بسایا گیا ہے۔ بالآخر ہر انسان کو اپنی مدت مقرر کر فائنل ورلڈ میں، قرآن و حدیث میں اس کو آخرت کی دنیا کہا گیا ہے۔ آخرت کی دنیا میں ہیئر آفٹر میں چلے جانا، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام دھرم کی یہی بنیاد ہے۔ لیکن جب پہلی آیت ریویل ہوئی تو اس پہلی آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں قل هو اللہ احد، یعنی کہو کہ اللہ ایک ہے۔ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اے انسان کہو کہ محمد خدا کے آخری رسول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پہلے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جائیے اور لوگوں کو یہ بتائیے۔ آپ کو بتانا وہی تھا، وہیں سے بات شروع کرنی تھی۔ لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ عرب معاشرہ اس زمانے کے اعتبار سے تعلیم یافتہ تھا، لیکن ظاہر پورا کا پورا معاشرہ تعلیم یافتہ نہیں تھا۔ پھر تعلیم کا جو معیار مستقبل میں سیٹ ہونا تھا وہ تو اللہ کو معلوم تھا، تو اللہ نے اپنے رسول کو پہلے ہی مرحلے میں کہہ دیا کہ اسلامی مشن کا آغاز ہمیشہ ایجوکیشن سے ہوگا، افراد کو ایجوکیٹ کرنے سے ہوگا۔ بس یہیں سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا آغاز کیا، یعنی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، باشعور بنانا۔ کیونکہ لوگ جب تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے تو وہ اللہ کو بھی نہیں سمجھیں گے، اللہ کی باتیں بھی نہیں سمجھیں گے، میننگ آف لائف کو بھی اس گہرائی سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہی وجہ دیکھیں کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بلا شبہ اللہ سے سب سے زیادہ وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پیغمبر اسلام نے اسی نہج پر اور اسی لائن پر، اسی پیٹرن سے اپنے مشن کا آغاز کر دیا۔ مکہ میں، عرب میں بے شمار مسائل تھے، دینی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے، لیکن ان میں سے کسی بھی مسئلے کو آپ نے ڈائریکٹ ایڈریس نہیں کیا، بلکہ تعلیم و دعوت کے انداز میں کام خاموشی سے شروع کر دیا، اور لوگوں کے ہر آبجیکشن کو سہتے ہوئے آپ، یعنی اپنے مخالفین کے ہر آبجیکشن، ہر مخالفت، ہر آبسٹیکلز، روڈ بلاکس کو سہتے ہوئے اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے رہیں اور لوگوں کو باشعور بناتے رہیں، ایجوکیٹ کرتے رہیں، لوگوں کو میننگ آف لائف بتاتے رہیں۔ یہاں تک کہ جب مکہ میں لوگوں نے نہیں رہنے دیا تو آپ مکہ سے مائگریٹ کر مدینہ چلے گئے۔ وہاں بھی پہنچ کر آپ نے اسی پیٹرن پر کام شروع کیا۔ مسجد نبوی جب آپ نے بنائی تو وہاں آپ نے ایک چبوترا، ایک جگہ مخصوص کر دیا، مسجد نبوی میں ایک جگہ مخصوص کر دیا کہ یہاں پڑھنے پڑھانے کا کام ہوگا، اور ایک گروپ کو تو اس کے لیے بالکل تعینات کر دیا کہ تم کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تاکہ ایک گروپ تیار ہو اور پھر معاشرے میں پھیل کر وہ ایجوکیشن کو
اور اسلامی اخلاقیات کو اور پھیلائے۔ ایسے ہی گروپ کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ پھر جب مخالفین کی ضد اور بڑھی اور مخالفین نے آپ کو جنگ تک کھینچ لیا تو سب سے پہلا جو ٹکراؤ اور جنگ ہوئی غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس میں 70 مکہ کے قیدی گرفتار کر کے آئے۔ ان 70 قیدیوں کو رول کے اعتبار سے آپ سزا دے رہے تھے، موت کی بھی سزا سنا سکتے تھے کیونکہ وہ جنگی مجرمین تھے، وار کریمنلز تھے۔ لیکن ایک ڈسکشن چلا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ الگ الگ اوپینینس آئی۔ فائنلی پروفٹ محمد اس اوپینین تک پہنچے کہ یہ جو قیدی ہیں ان سے یہ کہا جائے کہ یہ مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھائیں۔ ہر قیدی مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھائے گا اور یہی اس کا جزیہ ہوگا، یہی اس کا فائن ہوگا۔ اس زمانے میں مکہ میں مدینہ کے مقابلے میں ایجوکیشن زیادہ تھا، لہٰذا وہ لوگ جو آئے تھے مدینہ کے مقابلے میں زیادہ ایجوکیٹڈ تھے۔ آپ نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آپ نے علم کے فروغ کے لیے، علم کے پروگریشن کے لیے یہ عذر بھی نہیں بنایا کہ یہ تو مخالفین ہیں، یہ دشمن گروپ ہے اور یہ اسلام کے بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ اس عذر کو بھی آپ نے ختم کر دیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک ماڈل سیٹ کر دیا کہ ایجوکیشن کے حصول میں کسی بھی قسم کا کوئی ایکسکیوز نہیں لیا جائے گا۔ دیٹ واز دا سیکنڈ اسکول۔ فرسٹ اسکول صفہ، اصحاب صفہ، اور سیکنڈ اسکول جو اسٹیبلش ہوا وہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے ذریعہ۔ پھر مسلمان اسی پیٹرن پر آگے بڑھتے رہے۔ خلفائے راشدین نے بھی ہمیشہ اسی پیٹرن پہ کام کیا۔ تمام دشواریوں کے باوجود لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اور ایجوکیشن کے سلسلے کو کبھی بند نہیں کیا، ہمیشہ اسی کو ترجیح دیا۔ آپ انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان جہاں پھیلے وہاں انہوں نے اسکول اور لائبریریز کے سلسلے کو قائم کیا۔ اسی کو عربی زبان میں مدرسہ کہتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد اموی سلطنت آئی، انہوں نے بھی اس پیٹرن کو آگے بڑھایا، ہر جگہ اسکول اور لائبریری کھولا۔ اس کے بعد عباسی آئے، یہاں سے اس سلسلے کو اور ایک بوسٹر ملا اور خلیفہ المامون نے ایجوکیشن کو اور ایجوکیشن کے امپورٹنس کو اتنا زیادہ بڑھایا کہ اس وقت کے معلوم دنیا میں کسی نے بھی اتنا امپورٹنس نہیں دیا تھا، نہ عرب ورلڈ میں نہ گریک میں۔ اٹ واز المامون جنہوں نے ہیومن ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایک ایسا اسٹیبلشمنٹ اور سسٹم قائم کیا، اور ایجوکیشن کے لیے آپ نے ایک کیمپس ڈیولپ کیا۔ اس کیمپس کا نام پڑا بیت الحکمہ، یعنی ہاؤس آف وزڈم۔ یہ اس وقت کے زمانے میں ایک یونیک کیمپس تھا۔ وہاں کالج، یونیورسٹی بھی تھی، وہاں لائبریریز بھی ہیں، وہاں ٹرانسلیشن سینٹر بھی ہے، وہاں لوگوں تھنکرز کے کام کرنے کے لیے اور دوسری سہولتیں اور فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی گئی۔ المامون یہیں پر نہیں رکے بلکہ پوری دنیا میں یہ بات پھیلائی کہ اسکالرز یہاں آئیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ آئیں اور یہاں آ کر کام کریں، ایجوکیشن کو پروموٹ کریں۔ اور انہوں نے اس کے لیے ایک انسینٹیو لوگوں کو دیا کہ جو کام دنیا میں ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھ چکا ہے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، جو بھی گریک میں، لیٹن لینگویج میں، جس زبان میں بھی ٹرانسلیشن ورک موجود ہے اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، اور جو اسکالر ایک بک ٹرانسلیٹ کرے گا اس بک کے وزن کے برابر اس کو سونا دیا جائے گا۔ اتنا زیادہ کام ہوا۔ یہی وہ زمانہ ہے جس زمانے میں مسلمان ایجوکیشن کا کوئی فیلڈ بھی نہیں تھا جس فیلڈ میں وہ نمبر 1 پر نہ ہو۔ ابھی وہ موقع نہیں ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں، ورنہ آپ نے نام سنا ہوگا رازی، ابن سینا، احمد بن ماجد، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہر فیلڈ میں آگے بڑھے ہوئے تھے، خواہ وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، جیولوجی ہو، بائیولوجی ہو، جغرفی ہو، اکنامکس ہو، کوئی بھی فیلڈ ایسا نہیں جس میں مسلمان آگے نہ ہو۔ فلپ ہٹی نے ایک کتاب لکھی ہے عربوں کی ہسٹری پر، ہسٹری آف دی عربس، اس میں انہوں نے یہ ایکنالج کیا ہے، یہ جملہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ نو پیپل ان دا مڈل ایجز کنٹریبیوٹڈ ٹو ہیومن پروگریس سو مچ ایز ڈڈ عربینز اینڈ عربک اسپیکنگ پیپل۔ یعنی مڈل ایجز میں، قرون وسطیٰ میں کسی انسانی گروہ نے
انسانی ترقی میں اتنا زیادہ کنٹریبیوشن نہیں کیا ہے جتنا کہ عرب لوگ اور عربی بولنے والے لوگوں نے کیا ہے۔ اسی طرح حال میں ایک بک چھپی ہے عرب ہسٹری پر، مسلم تاریخ پر، جس کا نام ہے دا کیمبرج ہسٹری آف اسلام۔ یہ 4 والیوم میں کتاب چھپی ہے۔ یہ بہت سارے اورینٹلسٹ نے کلیکٹیولی اس بک کو تیار کیا ہے۔ اس بک کے 2nd والیوم کے پارٹ بی میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے لٹرری امپیکٹ آف اسلام آن ماڈرن ویسٹ، یعنی جدید مغربی دنیا کے اوپر اسلام کا تعلیمی اور علمی اثر، امپیکٹ۔ اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ڈیورنگ دا مڈل ایجز the trend was almost entirely from east to west when Islam acted as the teacher to the west۔ یعنی قرون وسطیٰ میں، مڈل ایجز میں تعلیم کا بہاؤ اور ٹرینڈ مکمل طور پر مشرق سے مغرب کی طرف تھا۔ مسلم دنیا مشرق میں ہے، ایسٹ میں ہے، اور مغربی دنیا ویسٹرن ورلڈ۔ تو اس میں یہ ایکنالج کیا گیا ہے کہ علم کا بہاؤ، تہذیب کا بہاؤ مکمل طور پر ایسٹ سے ویسٹ کی طرف تھا، جب اسلام ویسٹرن ورلڈ کے لیے ٹیچر بنا ہوا تھا۔ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ اٹ از دا عربس ہو شوڈ بی ریگارڈیڈ ایز اے ریئل فاؤنڈر آف فزکس۔ اسی طرح ہر سبجیکٹ کے معاملے میں لوگوں نے یہ ایکنالج کیا ہے۔ لیکن بعد میں اب مسلمانوں کا زوال آیا اور ایجوکیشن کو انہوں نے ترجیح نہیں دیا اور اپنے ڈیولپمنٹ کو، اپنے اسٹیٹس کو فار گرانٹیڈ لے لیا۔ دوسری طرف جو دوسری دنیا تھی، مثلا ویسٹرن ورلڈ نے اس سے امپریشن لینا شروع کیا کہ عرب ورلڈ، مسلم دنیا اتنا زیادہ آگے جا چکی ہے۔ برٹن رسل نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کو ایکنالج کیا ہے کہ وہ زمانہ جو یورپ کے لیے، ویسٹرن ورلڈ کے لیے ڈارک ایجز تھا، وہ اسلامی دنیا کے لیے ڈارک ایج نہیں تھا۔ لیکن اب ویسٹرن ورلڈ نے سبق لیا، رینیسنس ہوا، لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اسکالرس نے، تھنکرس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ یوروپین اینڈ ویسٹرن ورلڈ کے رینیسنس کے پیچھے اسلامی کنٹریبیوشن ہے، اسلامک ورک کا کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اس کو فار گرانٹیڈ لے لیا، اپنی سیاسی عظمت، اپنی علمی عظمت کو فار گرانٹیڈ لے لیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے مسلم سیاسی لوگ یہاں ہندوستان میں کہ وہ کہیں گے ہم نے 1000 سال حکومت کیا۔ بھائی آپ یہ بتائیے آپ کیا ہیں آج، آپ کیا کر رہے ہیں ماڈرن ورلڈ میں، آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ایک وقت وہ تھا جب کہ زمین سے آسمان تک سارا کنٹریبیوشن مسلمانوں کا تھا۔ ایک وقت آج ہے کہ سوئی سے لے کر، ایک نیڈل سے لے کر ایروپلین تک، راکٹ تک مسلمانوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اور بگاڑ اتنا پھیلا، اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ یعنی ایک وقت ایسا آیا کہ مذہبی لوگوں نے مذہبی بنیاد پر ماڈرن ایجوکیشن سے لوگوں کو روکا، پولیٹیکل مسلم لیڈرز نے پولیٹیکل ریزن سے مسلمانوں کو ایجوکیشن سے روکا، اسی طرح تھنکرز نے اپنی وجہ سے مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن سے روک دیا۔ چند سال پہلے کی بات ہے، اسی پٹنہ میں ایک مسجد میں نے ایک امام صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا، خود میں نے، کہ ABCD پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی آج بھی 2021 میں، اس میں بھی 2022-23 میں ہم پہنچ چکے ہیں، یعنی کوارٹر آف دی سینچری ہم گزار چکے ہیں آلموسٹ۔ جی اس وقت بھی ہماری سوچ یہ ہے، جبکہ دوسری دنیا تیزی سے اب آگے بڑھ رہی تھی، لیکن مسلم دنیا ایجوکیشن سے پوری طرح بے خبر تھے۔ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مسلم دنیا میں کتنا زیادہ زوال آ گیا۔ بحری بیڑا یعنی نیول فیٹ یا عام زبان میں کہوں تو سمندری جہاز، تو بحری بیڑا میں ترکی بہت زیادہ آگے تھے۔ سلطان عبد الحمید ثانی ترکی خلیفہ تھے، ان کا زمانہ غالباً 1868 سے 1909 کے درمیان تھا۔ انہوں نے ترکی میں بہت سارا ایجوکیشنل ریفارمیشن کرنا چاہا، کیا، لیکن بعض وجوہات سے لوگ ان کے مخالف ہو گئے اور ان کو تخت سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن ایک زمانہ تھا کہ
بس ایک مثال ہے جسے آپ سمجھیے کہ مسلم تھاٹ کہاں پہنچ چکا تھا آج سے 100-150 سال پہلے۔ میں نے عرض کیا کہ ترکی، آج ترکیہ کہتے ہیں، بحری بیڑا میں دنیا کو لیڈ کرتا تھا، لیکن اس زمانے میں، جس زمانے میں سلطان عبد الحمید ثانی تھے، اسی زمانے میں یوروپ نے، ویسٹرن ورلڈ نے اسٹیم انجن کو ڈسکور کر لیا۔ تو اسٹیم انجن کی ڈسکوری اور انوینشن کے بعد روایتی طرز کے شپ کا امپورٹنس ختم ہو گیا۔ سلطان عبد الحمید ثانی غالباً پہلے شخص تھے جنہوں نے پہلا اسٹیم بحری بیڑا تیار کروایا۔ اب جب اس کو چلانے کی باری آئی تو اس وقت کے جو کانٹمپرری ریلیجس اسکالرز تھے، جنہیں آپ علماء کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس جہاز کو جو بخار سے چلے گا، بخار یعنی دھواں، اسٹیم، تو اس جہاز کو چلانے سے پہلے بخاری کا اس پر ختم ہونا، حدیث کی ایک کتاب بخاری ہے، بخاری کا اس پر ختم ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یعنی اچھی بات نہیں ہوگی کہ اس کو شروع کیا جائے۔ اب اس وقت جو مسلمانوں میں کچھ کھلے ذہن کے لوگ پیدا ہو گئے تھے، سوچ رہے تھے چیزوں کو، تو کچھ دوسرے ماڈرن لوگوں نے کہا کہ جہاز بخار سے چلتا ہے، بخاری سے نہیں، یعنی جہاز دھواں سے چل رہا ہے، اسٹیم سے چل رہا ہے، بخاری سے نہیں۔ یہ مثال ہے کہ مسلمانوں کا مذہبی طبقہ کس طرح نہ جانتے ہوئے بھی ان جگہوں پر انٹروین کرنے لگا جہاں پہ اس کو خاموش رہنا تھا۔ عصر حاضر یعنی کانٹمپرری ایج کو سمجھے بغیر اس میں مداخلت اور انٹروین کرنا، اور آج بھی یہی حال ہے۔ مسلمانوں کا مذہبی طبقہ 99% عصر حاضر سے بے خبر ہے، اور ان کے ذریعہ جو ایک ریلیجس سسٹم بنایا گیا ہے وہ بھی آج تک روایتی پیٹرن ہی پر چل رہا ہے، لہٰذا اس سسٹم میں جو بھی داخل ہوگا وہ بھی ذہنی اعتبار سے مفلوج ہو جائے گا، اور یہی ہو رہا ہے۔ تو یہ تعلیم کا معاملہ مسلمانوں میں تب تھا اور اب ہے۔ اب مسلمانوں کو یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ یا تو وہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، یا پروٹیسٹ اور احتجاج اور دھرنا میں اپنے وقت کو ضائع کریں۔ پچھلے 150 سال سے آپ پوری دنیا میں مسلمانوں کو دیکھیے کہ وہ پروٹیسٹ اور احتجاج میں وقت گنوا رہے ہیں۔ دیکھیں، کسی کام کے کرنے کے لیے صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ آپ حق پر ہوں، یہ بھی ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ اگر ایک ہی طرح کے کام سے بار بار نتیجہ پازیٹیو نہیں نکل رہا ہے، رزلٹ اورینٹڈ عمل وہ ثابت نہیں ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا کہ کیوں ہماری آوازیں نہیں سنی جا رہی ہیں۔ تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ جب آدمی بے وقت ہو جاتا ہے، جب کوئی قوم بے وقت ہو جاتی ہے، جب کسی قوم کی حیثیت ایسٹ سے گر کر برڈن کی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی آواز نہیں سنی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ آج پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ اب ایک ہی راستہ ہے کہ یہ اپنے وقت کو بڑھائیں، اور موجودہ دنیا میں یہ اسٹیٹس اسی وقت بڑھے گا جب مسلمان 110% ایجوکیٹڈ ہوں، 110% ایجوکیٹڈ۔ معیاری تعلیم، ایجوکیشن بھی وہ نہیں، جیسے دیکھیں ہندوستان میں ایجوکیشن کا معیار کیا ہے۔ اب جب لٹریسی ریٹ گورنمنٹ کے یہاں سے نکالیں گے تو وہ لٹریسی ریٹ کہاں سے نکلتا ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنا نام لکھنا جان جائے، ہلکا پھلکا پڑھنا جانتا ہو، تو پھر وہ لٹریٹ ہے۔ تو آپ لٹریسی ریٹ دیکھ کر بھی آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے علاقے میں کتنا فیصد پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ کو نکلنا ہوگا، آپ یہ معلوم کیجئے کہ آپ کے علاقے میں کتنے لوگوں نے ماسٹرز کر رکھا ہے، کتنے لوگوں نے ایک سے زیادہ زبانیں اور لینگویجز سیکھی ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ 1% بھی نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کریں۔ مسلمانوں کو ایجوکیشن لینا ہوگا، اس کو ترجیح دینی ہوگی۔ مسلمانوں کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اگر بھیک بھی مانگنا پڑے تو بھیک مانگ کر میں ایجوکیشن حاصل کروں گا اور اپنے لوگوں کو دلواؤں گا۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے پاس پیسے آئے ہیں، لیکن اب دیکھیں کہ وہ محلوں کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے سارے پیسے اور دولت ان کے گھروں کو بنانے میں لگتے ہیں۔ اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آج مسلمانوں کے علاقے میں جائیے، آپ پائیں گے کہ وہاں ایک سیکشن ہے جو بہت ڈیولپ کر چکا ہے، ان کے لوگ عرب جیسے کنٹری میں رہتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو ویسٹرن کنٹری بھی پہنچ گیا، اس نے اپنی اکنامی ٹھیک کی ہے۔
آپ ان کے مکانات کو دیکھیں، آج مسلمان کروڑوں روپے کے مکانات بنا رہا ہے، اس پوزیشن میں ہے، لیکن وہی مسلمان اسکول نہیں کھولے گا، وہی مسلمان اسکول کھولنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا کہ آئیں ہم 10 20 100 مسلمان اکٹھا ہو جائیں اور ہم لوگ جو 1,00,000 2 لاکھ ہر مہینہ کماتے ہیں ہم ایک اسکول کھولتے ہیں اپنے علاقے میں، اور ہم لوگ ہر مہینہ اس میں کنٹریبیوشن ڈالیں اور ٹیچرز کو ہائر کریں اور اس کو رن کریں، اور جب اسکول رن ہو جائے تو اسکول اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے، اپنے فنڈ سے وہ چلنے لگے۔ تو یہ مسلمانوں کے درمیان ذہن نہیں ہے، مسلمان یہ نہیں کریں گے۔ لیکن اب ایک مثال نہیں ہے، موجودہ زمانے میں ہر مسلمان کو یہودی سے نفرت ہے، جیوز سے، اسرائیل سے نفرت ہے، لیکن اسی یہودی اور اسرائیل کی میں ایک مثال دیتا ہوں، تاریخی مثال، جس نے پورے یہودیوں کی اور اسرائیل کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ غالباً 1969 کا واقعہ ہے، 1969، کہ یہودیوں نے، پوری دنیا کے یہودیوں نے یروشلم میں ایک بہت بڑا سیناگوگ بنانے کے لیے چندہ کیا، پیسہ جمع کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ رقم 1 بلین امریکن ڈالر تھی۔ اب اس 1 بلین امریکن ڈالر کو لے کر لوگ اس وقت کے جو چیف ربی تھے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم لوگوں نے اس مقصد کے لیے پیسے اکٹھے کیے۔ اس چیف ربی نے کہا کہ خدا پوری کائنات کا خدا ہے، ہر قسم کی عظمت، گلوری، شان و شوکت اسی کے لیے ہے، ہم کون ہوتے ہیں جو اس کے لیے 1 بلین ڈالر کا محل تیار کریں؟ خدا کو یاد اور خدا کی عبادت کہیں پر رہ کر کی جا سکتی ہے۔ تم لوگ اس پیسے کو لے جاؤ اور اس سے ایک تعلیمی ٹرسٹ، ایجوکیشنل ٹرسٹ بناؤ، اور اس طرح دنیا کا پہلا ایجوکیشنل ٹرسٹ 1970 میں اسرائیل میں تیار ہوا۔ اسرائیل میں یہ بات لوگوں نے پھیلا دی کہ خدا کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنس ایجوکیشن کا ہے، لیکن وہ مذہب اسلام جس میں پہلی آیت اقرا آئی، اس کے ماننے والوں کے درمیان یہ بات مشہور نہیں ہو پائی کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کی عظمت ہے، کسی چیز کا امپورٹنس ہے تو وہ تعلیم ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کی عظمت اور امپورٹنس ہے تو ان کے اکابرین کی ہے۔ مسلمان اپنے اکابرین کے پیچھے اندھے کی طرح بھاگتے ہیں، اور مسلمانوں کے اکابرین نے بھرپور طور سے ان کا ایکسپلائٹیشن کیا، آج بھی کر رہے ہیں۔ وہ کروڑوں مسلمانوں کے ادارے کروڑوں روپے کا جلسہ، دھرنا، ریلی کر سکتے ہیں، لیکن وہی ادارہ اسکول نہیں کھول سکتا ہے۔ مسلمان دھرنا اور جلسے کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں، لیکن وہی مسلمان اکٹھا ہو کر اسکول نہیں کھول سکتا ہے۔ اس کو شکایت ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، لیکن جلسہ کرنے میں تو شکایت نہیں ہوتی ہے، ریلی کرنے میں، کہ گورنمنٹ نے پیسہ نہیں دیا ہے اور کروڑوں روپے کا آپ ریلی کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی عقل دیکھیے، یہ وہی بات ہے جس کو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے اللہ کو، تو اس کی مت کو مار دیتا ہے، اس کی عقل کو مار دیتا ہے۔ یوریپیڈیز کا ایک قول ہے کہ whom God wishes to destroy, he first make him mad. Whom God wishes to destroy, he first makes him or her mad. خدا جس کو تباہ کرنا چاہتا ہے پہلے اس کو وہ دیوانہ بنا دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یعنی قرآن کی لائن نہیں ہے، لیکن یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ عین قرآن و حدیث کی اسپرٹ کے مطابق ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی مت اللہ تعالیٰ نے مار دی ہے، کیونکہ ہم نے لگاتار خدا کی نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے خدا کے خلاف کام کیا ہے، تو اللہ نے ہماری مت کو مار دیا ہے۔ ہمیں کوئی بھی پازیٹیو بات، کنسٹرکٹیو بات اپیل ہی نہیں کرتی، اس کے علاوہ ہر بات اپیل کرتی ہے۔ تو اس سلسلے میں خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان سب سے پہلے ایجوکیشن کو فوکس کریں۔